اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ الحجرات کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کے ایک بڑے کامیاب حربہ اور اس کی چال سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس کا تجربہ جتنی شدت سے اس دور میں ہم کر رہے ہیں نا، پہلے کبھی نہیں ہوا، جس کو میڈیا، صحافت کہتے ہیں، ذرائع اطلاعات، ان کے بارے میں شیطان ان سے بڑا کام لیتا، جھوٹی خبریں پھیلا دیتا، اس کے نتیجہ میں ملک اور امتیں تباہ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ہی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، ان کے سردار جو تھے حارث بن ضرار خزائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو نبی مان لیا، میں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، نمازیں پڑھیں گی۔ تو آپ نے فرمایا تم جا کر زکوٰۃ قبیلے کی جمع کرو، میرا نمائندہ آئے گا تو زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے گا۔ تو ولید بن عقبہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ہی تھے، مگر بہت بعد میں ایمان لائے تھے۔ ان کو رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا کہ زکوٰۃ لے آؤ، مگر وہ اس قبیلے تک نہیں پہنچے، راستے سے واپس آ گئے، اور یہ خبر نبی علیہ السلام کو دی کہ وہ دین سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے وہ قتل کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لشکر تیار کیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ، اگر یہی صورتحال ہے تو ان سے جنگ لڑو پہ۔ یہ جب لشکر نکلا تو وہ حضرت حارث جو تھے سردار اس قبیلہ کے، وہ بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آئے کہ ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے، انتظار میں ہے کہ حضور کا آئے نمائندہ تو وہ زکوٰۃ لے جائے، کوئی آیا ہی نہیں۔ وہ خود ہی قسمت اچھی تھی، مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب اسلامی لشکر انہیں ملا تو انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہاری طرف ہی جا رہا ہے، تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضور کے قاصد کو قتل کرنے لگے تھے، اس لیے ہم جا رہے ہیں، تمہارا کیا پانچا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو زکوٰۃ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو دیکھا تک نہیں اس کو، ہمارے پاس آئے۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت اتری، نبی علیہ السلام کا زمانہ، ایک صحابی کہلانے والا آدمی، اس نے غلط اطلاع دی، پورا قبیلہ مارا جاتا اگر تحقیق نہ ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا کہ یہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے ان پر اعتبار نہ کرو، برباد ہو جاؤ۔ اب اس دور میں سارے ہمارے ذرائع جنہ اطلاعات کے وہ یہودیوں کے قبضہ میں، کفار اس پر چھائے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے میں ان کے ہاتھ میں بکے ہوئے، وہی بکتے ہیں جو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانہ میں بالکل چوکنے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ کافروں کی دی ہوئی اطلاعوں کو نہ مانو ورنہ برباد ہو جاؤ۔ سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم کو اپنا ایسا نظام قائم کریں جو خود ہمارا نیوز چینل ہو، مسلمان تحقیق کریں اور خبریں نہیں ہمارے پاس جو وہ کہہ دیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، اس سے ہمارے اپنے اندر دشمنیاں وہ پیدا کر دیتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں بات۔ تو آیت جو ہے نا اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی برا آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے فتبین، بڑی چھان بین کرو، بہت تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ اس کی غلط اطلاع پر تم اپنے کسی قبیلے یا قوم کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، میرے بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے اور پھر افسوس کرتے رہو کہ یار اس غلط اطلاع پر ہم اپنے آدمی کا نقصان کر بیٹھے۔ اب غلط اطلاعات کے نمونے لوگوں نے دیکھے کہ عراق پر حملہ کیا، ساری دنیا کے سامنے کہا وہاں خطرناک ہتھیار ہیں اس لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، بعد میں خود نامرادوں نے اعتراف کیا، کتابیں لکھی امریکہ صدروں نے کہ وہ اطلاعیں غلط تھیں، کوئی اسلحہ وہاں نہیں تھا، صرف ان کے وسائل پر قبضہ کیا، یعنی ڈنکے کی چوٹ، جھوٹ بولا اور مانتے ہیں کہ بالکل غلط بات تھی، وہ عراق پر آ گئے۔ تو اب جو غلط اطلاعیں ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ صرف کافروں کے کہنے پر کسی بات کو مان لینا یہ اپنے لیے گڑھا کھودنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم عقل سے کام لو، صرف ان کے کہنے پر ایک بات پر نہ لگ جائے کہ کوئی دہشت گرد ہے، یہ فتنہ کر رہا ہے،
اور اندازہ کریں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ مسلمانوں کی تصویر انہوں نے اتنی بری بنائی کہ یہ خونخوار گروہ ہے، تلواریں ہاتھوں میں لیے پھر دنیا میں پھیر رہے ہیں، پڑھو کلمہ ورنہ قتل کر دیں گے. مگر اپنے جو ان کی تاریخ تھی اتنی عیب دار کہ جتنا خون انہوں نے بہایا عیسائی لوگوں نے کسی نے اتنا خون نہیں بہایا، وہ پیچھے چھپ گئے. وہ نہ ہسٹری ہم پڑھتے ہیں کہ اس چرچ نے اور رومن امپائر نے جتنے لوگ قتل کیے کہ عیسائی ہو ورنہ قتل ہو. ہمارے ہاں قتل مرتد کچھ مسائل ان کو چھالتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت کرے. پوری دنیا میں کہ اس ملک میں نہیں تم رہ سکتے شہری ورنہ قتل ہو گئے، حکومت کے خلاف بغاوت کر کے. دنیاوی حکومتوں کا بھی یہی قانون ہے، یہی قتل مرتد ہے کہ اسلامی حکومت میں قرآن و سنت صرف مذہبی بات نہیں ہوتی، ملک کا آئین ہوتا. اس کا رہنے والا ہر باشندہ حرف اٹھاتا ہے کہ میں صاحب کی پابندی کروں. اگر نہیں رہنا چاہتا اس ملک میں چلا جائے، پھر ہم اس کو وہاں جا کے نہیں قتل کرتے پھریں گے. مسلم اسٹیٹ میں رہ کر وہ اعلان کرے کہ میں ایسا ان کو نہیں مانتا. امریکہ اور برطانیہ نہیں تاج برطانیہ کے باغی کو زندہ رہنے کا حق لے. تو سیدھی باتوں کو بگاڑ کر ہمیں تو بدنام کرتے ہیں، ان میں قتل مرتد فلاں، مگر اپنا جو ہے نا بے شمار گناہوں سے بھرا ہوا دفتر اس کو چھپا لیا ان لوگوں. ہم پڑھتے ہی نہیں کہ عیسائی کیا کرتے ہیں یہودی. تو اللہ کہتا ہے ان کافروں کی باتوں پر نہ جایا کرو اور ان کی اطلاعات پر اعتبار نہ کرو، ان کو مانو گے تم تو برباد ہو جاؤ. تو ایک تو یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنی تھی، قرآن کی یہ ہدایت کہ ان کی افواہیں اور ان کی پھیلائی خبروں کو بالکل نہ سچا مانو، نہ اس پر کان دھرو. اپنے ذرائع سے کوئی بات ملتی ہے تو اس پر اعتبار کرو. دوسری بات جو ان دنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے ذہنوں میں کہ دوسری قوموں کے لیے مرنا شاید آر اور ننگ کا کوئی باعث ہو، کوئی ذلت اور رسوائی ہو، کوئی آدمی مارا گیا. یقین جانے قرآن کو پڑھنے کے بعد اور رسول اللہ کے حدیث پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا حق پر رہتے ہوئے مارا جانا اس کے لیے کوئی یہ بدنامی نہیں، نہ اس کی توہین ہے، بلکہ سب سے بڑا شرف ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جنگ اقوام میں جہاں غارت کری، جو دنیا کی قومیں جنگیں لڑتی ہیں وہ ڈاکہ ہے کہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنا. جنگ مومن سنت پیغمبری، مسلمان جو میدان میں نکلتا ہے وہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، وہ کسی کا کچھ چھیننے کے بجائے اپنی جان دینے کے لیے نکلتا ہے کہ میں برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہاں اتنا بے مزہ اور پھیکا کام ہے یہ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی میدان جنگ میں جاتا مسلمان غازی کہ مال غنیمت کا کچھ حصہ لاؤں، مال لوٹ کر، فرمایا اس کا مرنا اللہ کے راستے میں نہیں ہے. کسی نے کہا وہ صرف اپنی شہرت کے لیے ہے کہ لوگ کہیں اس کو کوئی تمغہ ملے، فرمایا وہ بھی جہنمی. صرف قوم کی حمایت کے لیے جاتا ہے، کیا اس کا جانا بھی فی سبیل اللہ نہیں. یہاں تو بھائی ایک نیند کا پیالہ ہے، کڑوا گھونٹ، جان اپنی دینی ہے اور دنیا سے برائی کو مٹانے کا عزم رکھنا. لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ. تو اس لیے ایک بات فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جنگیں ڈاکہ ہے، علاقے چھینتے ہیں، ان کے وسائل چھینتے. مومنوں کی جنگ جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ. جنگ مومن چیز ہجرت ہوئے دور. اب اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر، مومن کی جنگ یہ ہے کہ جنگ مومن چیز ہجرت ہوئے دور، وہ اپنے محبوب کی طرف جانا چاہتا ہے، اس فانی دنیا سے نکل کر. اللہ نے اس کو نکال اللہ کہہ دیا کہ وہ تو میری ملاقات ہو جاتی ہے، آتا میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرے فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں. وہ اس فانی دنیا کو چھوڑتے ہوئے غمناک نہیں ہوتا، خوش ہو کر جاتا کہ میری منزل طے ہوگی، میرا کام ختم ہو گیا، بشرطے کے حق پر. جنگ مومن چیز ہجرت ہوئے دور، ترک حرم اختیار کیے دور. اس مردار دنیا کو چھوڑتا ہے، محبوب کے کوچہ میں پہنچ جاتا ہے. تاسنا دان جو شہیدی نکتہ رہا، مگر کہتے ہیں اس راز کو سوائے شہید کے کوئی نہیں سمجھا. باقی جو بستروں پر مرتے نا وہ چیختے چلاتے مرتے ہیں، ان کی موت جو ہے نا وہ جانوروں کی جیسے، کیڑوں مکوڑوں کی جیسے، انہیں کیا پتا کہ شہید کی موت کیا. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرنے والا مرنے کے بعد نہیں چاہتا کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر موت کا ذائقہ چکھوں، سوائے شہید کی کہ وہ کہتا دوبارہ بھیج. پھر وہ لطف اور مزہ ہے، لوگ چھری چلا رہے ہوں، گولیاں مار رہے ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں فوز ہو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میری تو مراد پوری ہو. اب میں نے انٹرویو پڑھا، عرب ہے اخبار القدس العربی، اس میں اس نے لکھا ایڈیٹر نے کہ 1996 میں اسامہ سے ملا ننگرہار میں، تو باتیں ہوتی رہی. اس نے کہا میں نے اس کو عام عربوں جیسا نہیں پایا، بہت سلیقہ شعر، سادہ آدمی، قناعت سان درویش. اور آخر میں نے یہ کہا کہ اسامہ تیری آخری خواہش کیا؟ تو کہتا تھوڑی دیر چپ رہا، پھر سر اٹھایا اور آنسو بہ رہے تھے،
اس نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو۔ اب عام لوگوں کو کیا سمجھایا جائے کہ مومن جب اس طرح کی موت مرتا ہے نا، یہ افواج جو ہے نا، یہ خبر ہے اس کے بارے میں جب بحث ہی ہے کہ یہ سچ بھی ہے نہیں، کتنی بار کہہ چکے ہم نے مار دیا، بہرحال آخر مرنا ہی ہے تو حق پر رہتے ہوئے مرے۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ نقطہ جو میں نے سمجھایا کہ مومن کے یہ موت جو ہے نا ایک فانی دنیا چھوڑ کر اپنی ابدی جنت میں جانے کا اور اللہ سے ملنے کا معاملہ، کس نہ دان جو شہید ہی نقطہ ہے، شہید کے سوا کوئی اس رات کو نہیں سمجھتا، کو بخون خود خرید ہی نقطہ، کیونکہ وہ اپنے خون سے اس رات کو سمجھتا، جان دے کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں کیا مزہ۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ کہتے کہ یار اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ یہ مومن کے طور پر پوچھ دے کہ وہ بندہ کون ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ لوگ کہتے پھر آپ ہی بتائیں، انہوں نے کہا یہ عمرو بن ثابت ہے، یہ جو مدینے کا قبیلہ بنو عبد الاشر تھا اس کا آدمی تھا، اس کا سودی کاروبار تھا، بہت لوگوں سے اس نے سود لینا تھا، اس لیے اسلام نہیں قبول کرتا تھا کہ سود چھوڑنا پڑے گا۔ مگر جب احد کا دن آیا اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے، مدینہ شریف خالی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے، تو اس نے محلے میں آ کر عورتوں سے پوچھا کہ قبیلے کے لوگ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جنگ ہو رہی مسلمانوں کی کفار کی، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، لوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے بھی تلوار پکڑی اور چلا گیا، فیصلہ کر لیا کہ کب تک اس بارے میں سوچ بچار میں رہوں گا، اگر اسی طرح موت آ جائے کیا بنے، نہ نبی علیہ السلام سے ملا نہ کسی اپنے قبیلے کے آدمی سے ملا، جہاد میں شریک ہو گئے۔ جب آخری لمحے تھے تو سو قبیلے کے لوگ پھر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو کسی میں تھوڑی برہمک ہے زندگی کی، تو اس کے سرانے بھی گئے تو انہوں نے کہا عمر تم یہاں کیسے آئے، قوم کی حمایت میں آئے یا اسلام کی رغبت پیدا ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، صرف اسلام قبول کر لیا اور دل سے مان لیا کہ اللہ کا دین سچا ہے، اس لیے میں اللہ کے نبی کی حمایت کے لیے آیا۔ یہ کہا اور فوت ہو گیا، نماز کا وقت نہیں آیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ نہرو عشق بھی قدری دشتے بے کراں، گام میں نہ رفتہ ہے بمندر سیدھا ہے۔ کہتے ہیں عشق میں دیکھ کتنی طاقت ہے، اللہ کی محبت میں، کہ ایک قدم ہی نہیں اٹھایا اور میں راستہ طے ہو گیا، سارا فاصلہ ختم ہو گیا، اللہ سے جا ملا اور جنت میں چلا گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں، جب احد میں مسلمانوں کی غلطی سے پانسا پلٹ گیا، لوگ شہید ہونے شروع ہو گئے، حضور بھی زخمی ہوئے، اب لوگ جان بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ ملے، انہوں نے کہا انس یار معاملہ کچھ الٹا ہو گیا، مسلمان تو اپنی جانیں بچا رہے، تم احد کی طرف جا رہے جو کفار کا لشکر ہے۔ تو انہوں نے کہا انس کے رب کی قسم ہے، مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ بھاگ جائیں لوگ جنہوں نے بھاگنا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ادھر جنت کی خوشبو ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم جو تلواروں اور نیزوں کے تھے، اور اس طرح ان کا حلیہ کفار نے بگاڑ دیا تھا کہ ان کی بہن نے ایک انگلی کی پور سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش، ورنہ لاش پہچانی نہیں جاتی۔ تو اس کے بارے میں ان کے بھتیجے بھی حضرت انس ہی ہیں، یہ انس بن نضر سے بھتیجے جو انس بن مالک ہے مشہور صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ ہم جب قرآن مجید کی آیت پڑھتے سورہ الاحزاب کی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جو رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ میرا چچا انس تھا کہ لوگ بھاگ گیا جانے بچانے کے لیے، وہ احد کی طرف گیا، 80 زخم اٹھائے، لاش کا حلیہ بگڑ گیا، مگر وہ کہہ رہا تھا ادھر جنت کی خوشبو آ رہی۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھی سے بڑے پیارے خبیب رضی اللہ، ہمارا بھی موت کا تصور بدل گیا، اسی لیے اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا کہ کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، یعنی مسلمانوں کو کون کہے کہ مسلمانوں والی موت مرو، شہیدوں کی، یہ تو کافر والی موت سے بھی ڈرتے ہیں، جو بسترے پر آتی ہے نا اس سے بھی کہا ہے مر جائیں گے، سمجھ لے کہ موت فنا ہے۔ کافروں نے ہمارے ذہن میں زبان سے نہیں کہتا، دل میں یہی ہے کہ یار مکان چھوٹ جائیں گے، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، وہاں گڑھے میں چلے جائیں گے، یہ یقین نہیں کہ موت صرف مکان کی تبدیلی ہے۔ جیسے آپ لوگ باہر جب مسجد میں بیٹھیں پھر باہر نکل جائیں تو جگہ بدلی، آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ یقین کریں کہ مرنے کے بعد بھی جو روحیں ہیں نا، بالکل ان کا شعور، ان کا ہوش و حواس
ان کی معلومات، ان کا چلنا پھرنا، آپس میں ملاقات سب جاری، ایک آباد دنیا آدم علیہ السلام سے فنا نہیں ہو گئے۔ جو موت کو سمجھے نا کہ آدم مٹ گئے کافر ہے، نیک لوگ ہیں وہ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، خوشبوئیں ہیں، جنت کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں آرام کر رہے ہیں۔ بڑے لوگ حوالات میں بند ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آخری عدالت کے منتظر ہیں، قیامت کے دن آخری عدالت آنے والے، اس کے انتظار میں یہ آرام و راحت میں یہ تکلیف ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا اس کی روح اس دنیا میں لے جائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلقین جتنے تھے نا، دوست، احباب یا رشتہ دار، سب کو اطلاع دیتے ہیں۔ وہ سارے لوگ پہلے جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، سب معلومات ان کی اسی طرح، حتیٰ کہ جب بات کسی ایسے آدمی کی آتی ہے جو اس سے پہلے فوت ہو گیا، اس کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر پہلے فوت ہو گیا اور ہم میں شامل نہیں ہوا تو پھر تو چھانٹی ہوگی، بدقسمت دوسری طرف چلا گیا۔ تو ایک آباد دنیا، تو لوگ جو اس پر ایمان رکھتے تھے وہ مومن کی موت مرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے جہاد کیے، جنگیں لڑیں، سیف اللہ ہے، پوری دنیا ان کی بہادری سے واقف ہے، مگر موت بستر پر آئی۔ بہت روتے تھے، لوگوں نے کہا ابو سلیمان حضور نے آپ کو یہ خطاب دیے، کہنے لگے یار افسوس ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر نہ میرے اوپر زخموں کے نشان ہیں، مگر موت بستر پر آئی۔ جہاد میں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ شہادت کی موت اتنی پیاری اور مطلوب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، سمندر میں غرق کر دی جائے، جو جیت چاہے اس سے سلوک کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے جب ان مسلمانوں نے برا سلوک کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ملے ان کی والدہ سے، حضرت اسماء سے، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا ماں جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو اس کی کھال کے ساتھ اور جسم کے ساتھ جو مرضی لوگ کرتے رہیں، اس کی روح جو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اس لیے پھر نیک لوگوں کی روحیں آرام و راحت میں چلی جاتی ہیں، برے مصیبت میں پھنس جاتی ہیں۔ تو مکہ معظمہ میں دو کافر سے جن کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، ان کی والدہ نے یہ منت مانی کہ خبیب کی کھوپڑی ہاتھ آئی نا، کبھی یہ مارا گیا تو اس کے سر کی کھوپڑی، تو میں اس میں شراب پیوں گی، خوشی مناؤں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے 10 آدمی جو تھے ان کو بھیجا کہ تم مکہ کے قریب جا کر ایک جگہ کیمپ کر لو، وہاں خبر رکھو، جاسوسی کے طور پر کفار کی سرگرمیوں کی خبر دیتے رہو، ساری اطلاعات دیتے رہو۔ مگر پتہ چل گیا تو لوگ قبیلے کے آگے بنو زہروں نے آ کر اس جگہ کو گھیر لیا۔ یہ لوگ پہاڑی پر چڑھ گئے، 10 سپاہی تھے رسول کریم علیہ السلام کے۔ انہوں نے کہا تم اب مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اتر آؤ، کیوں خواہ وقت ضائع کرتے ہو؟ تو کچھ لوگ جو تھے وہ نہ مانے، وہیں جب میرا مگر 3 اتر آئے۔ جب 3 اترے انہوں نے ان کو باندھنا شروع کر دیا، تو ایک نے کہا یار پہلی بدعہدی ہے، جب امان بھی تھی، وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہ کہنا ہم نے تیار رکھ لیا، کیوں باندھنا شروع کیا؟ انہوں نے پھر اپنا ہاتھ چھڑا کر مقابلہ شروع کیا، شہید ہو گئے۔ 2 کو باندھ کر حضرت زید اور خبیب کو مکہ لے گئے۔ اب انہوں نے جا کر بولی دی، جس عورت نے کہا تھا اس نے خرید لیا، تو حضرت خبیب پھر قید ہو گئے، مگر اس کی خبر اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بات۔ اس قید میں جو انہوں نے عرصہ گزارا نا، اس زمانے میں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مکان میں بند تھے۔ انہوں نے عورت جو خدمت کے لیے آتی جنہیں کھانا دے، اس کو کہہ دیا کہ میری بہن میرا تیرے ساتھ ایک عہد ہے کہ جس دن تم بتوں کے نام کی نیاز دو نا، اس دن کھانا نہ مجھے دینا، میں بھوکا رہوں گا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا جو بتوں کے نام کا خدمت ہوتی رہی۔ مگر بعد میں ان کا بیان ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا نا، تنہا نہیں چھوڑتا، امتحان ضرور ہوتا مگر اللہ ان کا حامی ہوتا۔ تو بیان ہے انہی کافروں کا کہ ہم نے دیکھا کہ مکہ میں ان دنوں میں انگور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر اس کے پاس نا اس طرح ہاتھ بندے ہوتے تھے اور آدمی کے سر جتنا بڑا گچھا انگوروں کا ہوتا جو حضرت خبیب توڑ توڑ کر کھاتے۔ تو حضور کو جب خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا وہ غیب سے رزق میں تھا، اللہ اپنے اس بندے کی مدد کر رہا تھا۔ وقت گزر گیا، جب انہوں نے فیصلہ عالموں نے کر لیا، مکے میں اعلان کر دیا کہ پھر نہ فلاں دن حضرت خبیب کو پھانسی دیا جائے گا، اور اس کے لیے بڑے متقی اور پرہیزگار بنے لوگ۔ یہ بھی دین کا ایک عجیب تماشا جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکلتے ہو، بڑی بڑی برائیاں کرتے جاؤ، چھوٹے مسئلوں میں بڑے دیندار بنو، کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، فلاں داڑھی لمبی ہے،
یہاں بھی کہنے لگے کہ حرم کے اندر نہیں مارنا، یہ اللہ کا شہر ہے، حرم سے باہر تنعیم میں مارے. یا دین پر آ گئے، اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اللہ کے ولی پر، اور ادھر متقی بن رہے ہیں کہ حرم سے باہر. تو حضرت خبیب رضی نے جب سنا تو انہوں نے اس بی بی سے کہا کہ بی بی میری حجامت بڑھ گئی ہے، زیر ناب بال، مجھے کوئی دے سامان افسرا وغیرہ ریزر جس سے میں اپنے بال صاف کر لوں. اس نے دے دیا. اب ایک بچہ ان کا کھیلتا کھیلتا چھوٹا سا حضرت خبیب کے پاس آ گیا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور گود میں بٹھا لیا. اب ایک ہاتھ میں اس طرح تھا، ادھر بچہ گود میں تھا. عورت نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے یہ سلوک کر رہے ہیں، اس کو پھانسی بھی دینا، اب بچہ نہیں بچے گا. آپ نے فرمایا ماں جس کا دین ہم نے قبول کیا اور اس نے اپنے ہاتھ ہمیں منع کر دیا کہ ہم عورت اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس لیے تو بے فکر رہ. یہ تو مجھے اپنے بچے یاد آئے مدینہ میں نے پیار سے اٹھا لیا. تو بے فکر رہ، مسلمان کی تلوار عورت اور بچے پر نہیں اٹھتی. لے گئے. پھر وہاں جب کھڑا کیا، وہاں ادھر کھجور کے تنے کے ساتھ رسا لٹک رہا تھا، ادھر لوگ نیزے لے کر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک مسلمان ہونے کے بعد آدمی جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا کئی بار. تو آپ نے کہا یار تجھے مرغی کا دورہ پڑتا؟ اس نے کہا نہیں مرغی نہیں، میں نے وہ منظر دیکھا، میں تماشائیوں میں تھا جب سارا مکہ مرد عورت نہیں چلا گیا اور 50 آدمیوں نے نیزے پکڑ لیے، اور جب خبیب کے گلے میں رسا ڈالا اور لٹکایا 50 نے بھیا وہ نیزے اس کے اندر گھسا. میں جب سوچتا ہوں کہ اس پر تو یہ حالت گزری، یار میں دیکھنے والا تھا، مجھ سے نہیں برداشت کہ 50 ہتھیار بھیا کے وقت اس کے اندر. اس وقت جب حضرت خبیب رضی اللہ سے پوچھا کہ کوئی تیری خواہش ہے، انہوں نے کہا بس یہی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی. جب ہم تندرست ہوتے چوتھائی صاحب نہیں پڑھتے اور مومن بنے پھرتے ہیں مسلمان، کیا وقت آیا ہوا، جان جا رہی ہے، صرف یہ کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے لو، اور 2 رکعت نماز بڑی مختصر پڑھی. اور بعد میں کہا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ مسلمان صرف اپنی جان بچانے کے لیے ذرا وقت لمبی نماز پڑھ رہا تھوڑی دیر کے لیے میں زندہ رہوں، یہ اندیشہ نہ ہوتا تو جو آج کی نماز میں مزہ آیا نا کبھی نہیں آیا. جو نمازیں آرام سے پڑھتے ان میں لطف نہیں آیا. آج یہ بات تھی نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اس وقت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول تک میرا پیغام پہنچائے. وہاں کون تھا کافروں، مگر وہ یقین رکھتے تھے اللہ تو قادر ہے. انہوں نے اس وقت پھر کہا کہ اللہ میرا یہ سلام اور میری حالت اللہ کے رسول تک پہنچا. تو رسول اللہ اسی طرح مجلس میں بیٹھے تھے، لوگ پاس تھے. آپ نے پھر اس وقت کہا وعلیکم السلام یا خبیب قتل قریش. جواب دیا سلام کا لوگوں قریش نے تو خبیب کو قتل کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ بیچارہ قید میرا اور آج پھانسی پر لٹکا دیا گیا. تو اس وقت جب وہ پھر نیزے چبونے لگے نا، اس وقت کہا کہ خبیب سچ بتا، اب تو ضرور چاہتا ہوگا کہ میری جگہ محمد پھانسی پر لٹکا ہوا ہوتا. تو اس نے کہا ظالموں، میں اگر زندہ ہوتا تندرست اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا تو میں اس کو برداشت نہ کر سکتا. خدا تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی جگہ انہیں اپنی اس جگہ دیکھنا چاہتا، تمہیں کون سمجھایا کہ جس کو ہم نبی مانتے اس کی عظمت اور محبت ہمارے سینوں میں کیا. تو یہ کچھ نمونے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سمندر میں سے قطرہ، ورنہ پہلے مسلمان اور بعد میں بھی صدیوں تک لوگوں نے موت کا خوشی سے استقبال کیا، مسکراتے اور ہنستے ہوئے موت کی طرف گیا ہے. وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، تو موت کیا بگاڑے گی. اس تنگ دنیا سے نکل کر ہم کھلی فضا میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبیوں اور لیک لوگوں کا ساتھ ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اور کسی صحابی کو جانے یا نہ جانے، مگر بلال کو مسلمانوں کا بچہ جانا. سب کو پتا ہے کہ وہ حضور کا بانگا تھا، مؤذن تھا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب شادی کا کہا نا، دیکھیں اب کیا سوسائٹی میں ہمارے وہی کافرانہ رواج ہیں، خاندان دیکھو یہ. جب انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں شادی کروں، تو قریش کے بڑے معزز گھرانے بنو زہرہ جس سے حضور کی والدہ تھی، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 10 جنتی صحابہ، اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن نے پیشکش کی کہ بلال اگر تم شادی کرنا چاہتے تو میری بیعت حاضر ہے. شام جا رہے تھے، آخر میں جب موت کا وقت آیا تو بیوی جو تھی وہ بیچاری کچھ پریشان ہوئی، رونے لگی. تو حضرت بلال رضی اللہ نے کہا کیوں رو رہی؟ اس نے کہا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تیرے بعد میرا کیا سہارا. تو آپ نے اس وقت پڑھا
غدن نلقا حبا محمد اللہ، تو پاگل ہے، کل میں جا کر اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، وہاں محمد ہوں گے، ان کے اصحاب بیٹھے ہوں گے، میں ان سے جا ملوں۔ اس لیے جو موت کو ایسا سمجھتے تھے ان کے لیے موت شاید سے زیادہ میٹھی، ویسے کوئی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کو کافروں کی باتیں کہ اس کی لاش کے ساتھ، اس سے پہلے نہیں کیا کہ محمد مہدی سوڈانی جو تھے بہت مجاہد تھے، مسرع تھے، انہوں نے سارے افریقہ کو زندہ کر دیا تھا۔ جب ان بیچاروں کی قبر کھیڑی لارڈ کچن نے، ان کی ہڈیوں کو جلایا، تو بعد میں آپ اس بری موت مرا کہ اس کی لاش ہی نہیں ملی۔ ان کافروں کو کچنر سمندر میں غرق ہو گیا، ایسے حادثے کا شکار ہوا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ دیکھا پھر درویش کا انتقام خدا نے کیسے لیا، تو اس نے اس محمد مہدی کی ہڈیاں جلائیں، نتیجہ کیا نکلا پھر؟ یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے فکر رہتے ہیں، حالانکہ نہ بس ہے رب کل شہید، اللہ پیچھے ہی ہوتا ہے، ان ربا کا بالمرصاد، گھاٹ میں لگا ہوتا، جب وقت آتا تو بہت لیتا، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کے توبہ توبہ کرتے مرتے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ضروری باتیں جس سلسلہ میں میں نے چاہا کہ میں اپنے لیے بھی تازہ کروں، آپ تک بھی پہنچاؤں کہ ایک تو اس میڈیا پر لعنت بھیجیں، کچھ بکے ہوئے ہیں، کچھ بے ایمان ہیں، غلط اطلاعیں لوگوں کو دیتے ہیں، اور دوسرا جو مسلمانوں کو بد دل کرنے کے لیے گھبرانے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہو جائے گا، اگر وہ سچا مسلمان ہے تو کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ جیسے قرآن نے کہا حل تربصون بنا اللہ الحسنیین، کیسی پیاری ہے۔ جب تبوک کے لیے نکلے لوگ، 30,000 سپاہی تھا، ادھر 2 لاکھ فوج تھی کیسر کی، اور وہ سپریم پاور تھا، مسلح فوجیں، یہ انٹرینڈ لوگ، سواریاں بھی نہیں تھی، گرمی کا موسم، باز سموم چل رہی تھی، تو لوگوں نے کہا منافقوں بے ایمانوں نے کہ یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ نے کہا انہیں کہہ دو کہ دونوں میں سے جس شے کی بھی تم ہمارے لیے امید رکھتے ہو نا کہ یہ جیتیں گے یا مریں گے، وہ دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم سمجھتے اگر یہ مارے جائیں گے تو پھر یہ ہار جائیں گے، نہیں، اہدل حسنیین، ہمارا جیتنا ہمارا ہارنا دونوں اچھی ہے، ہم اپنی نیت خراب کر لیں ہارے پھر بے شک جیت بھی جائیں کچھ فائدہ نہیں، وہ فی سبیل اللہ نہیں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر مارے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، جب ان کو بھی لٹکانے لگے تو صحیح بخاری میں جو اشعار انہوں نے کہے ان میں سے 2 امام نے لکھے، وَلَسْتُ بَالِحِينَ اقْتُلَ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَثَلًا، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے قتل کر کے جس پہلو پر مرضی پھینک دینا، میں ذالک فی ذات الالہ ویشاء، میرا یہ مرنا اور تکلیفیں اٹھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یبارک رہا صالح المبزئی، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر کے بخیر دو گے نا، اللہ ان پر بھی رحمتیں نازل کر دے گا۔ مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ، اس لیے قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم اپنے اگر تصورات درست رکھیں جو دین بتاتا تو ہمارے لیے ناکامی کا کوئی سوال نہیں، ہاریں جیتیں سب جیت ہے، نیت میں خلل نہ آ جائے، ورنہ جیتنے کے بعد بھی شکستی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔